عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل چودھری غلام رسول اینڈ سنس۔ پیارے بچوں، آج کا لیکچر 7th کلاس کی اسلامیات کے 6 باب سے متعلق ہے اور اس لیکچر میں ہم 6 باب کے آخری 2 حصوں کو زیر بحث لائیں گے۔ پہلا حصہ ہے علماء و مفکرین کے بارے میں اور آخری حصہ ہے فاتحین کے بارے میں۔ علماء و مفکرین میں حضرت امام بخاری، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم شامل ہیں۔ جس طرح گزشتہ لیکچرز میں ہم نے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صوفہ کرام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی، اسی طرح ہم ان علماء اور مفکرین کی سیرت جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انہوں نے حصول علم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر رکھا تھا اور حتی الامکان کوشش کر کے انہوں نے علوم کے ذخائر اکٹھے کیے اور پھر بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے علم حاصل کرنا آسان بنا دیا۔ تو سب سے پہلے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل ہے۔ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ترین محدث اور حدیث کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری کے مؤلف ہیں۔ ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک کے شاگرد تھے۔ والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی عبادت گزار شب دار خاتون تھیں۔ انہوں نے اس فریضہ کو بخوبی نبھایا اور اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کو حدیث کا سب سے بڑا امام بنایا۔ پیارے بچوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ سے کسب فیض کیا ان کی تعداد 1080 بتائی جاتی ہے۔ ان میں امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ، محمد بن یوسف، ابراہیم الاشعث، قتیبہ بن سعید قابل ذکر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 61 سال کی عمر میں جمعہ 1 شوال المکرم 256 ہجری کو بعد نماز عشاء خرطنگ میں وفات پائی، جو سمرقند شہر سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھے ان کے مختصر سوانحی حالات۔ اب ہم روشنی ڈالیں گے ان کے علمی کارناموں پر، وہ توجہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ صحیح بخاری کی تالیف ہے۔ اس بارے میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس وقت تک جمع نہیں کی، شامل نہیں کی، جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لیتا تھا۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا، تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگلے بزرگ ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ادریس اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے نسب میں ایک صحابی حضرت شافع بن صائب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، جن کی نسبت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب ناصر الحدیث ہے، یعنی حدیث کی مدد کرنے والا۔ پیارے بچوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور جب موتا امام مالک کی حفظ کی تب میں 10 سال کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں امام شافعی نے قرأت قرآن مجید کی تعلیم اسماعیل بن قسطنطین سے حاصل کی اور بعد ازاں عبداللہ بن کثیر نے قرأت قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ میرے بچوں، حضرت امام شافعی تاریخ اسلام کے مایہ ناز محدثین اور فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے اصول فقہ کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام کتاب الام ہے۔ آپ بہت بڑے محدث، فقیہ، مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کا شاعری کا دیوان بھی موجود ہے۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ہم بیان کریں گے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سوانحی حالات۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول 164 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والدین نے اپنا وطن خراسان ترک کر کے بغداد میں سکونت اختیار کی۔
یہاں آنے کے چند ماہ بعد امام احمد پیدا ہوئے۔ وہ خالص عرب ہیں۔ ان کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ والد کی وفات کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم بغداد میں ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی تعلیم شروع کی۔ ان کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ 4 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔